نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے ضرورت نبوت و رسالت کی عقلی توجیحات، افکار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تناظر میں۔ باری تعالیٰ نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ المائدہ میں فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اللہ کے رسول کی اطاعت اور آپ کی پیروی کرے گا، اللہ اسے سلامتی کے راستوں پر چلائے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج سے تقریباً 300 سال پہلے دہلی سے علم و ادب کی ایک دلکشا موج اٹھی، جس نے ذوق سلیم کے دامن کو گراں بہا موتیوں سے بھر دیا، جس کی ضیاء اور جلا سے لاکھوں تاریک دل جگمگا اٹھے، اور دریائے وجود میں اس موج کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ باری تعالیٰ نے ان کو اپنے زمانے کا مجدد وقت بنایا تھا، جب اپنوں اور غیروں نے اسلام کے خلاف نفرت اور حقارت کے بیج بوئے تھے، تو ان کے اس عمل سے اسلام کی بہت ساری قدروں پر حجاب کے سائے دراز ہوئے تھے، معرفت عدم معرفت میں بدلی تھی، فہم پر عدم فہم کے نشتر چلے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعصب مورخین اور نام نہاد محققین کے نام پر ہمیں تحقیق کا درس دیا جانے لگا، اور اس کی بنا پر ہم سرور کائنات فخر موجودات کی عظیم شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ یورپ سے جلنے والے چراغوں کی روشنی سے ہم نے بحیثیت امت متاثر ہونے کا عمل شروع کر دیا، باوجود اس حقیقت کے کہ خود یورپ کے ان چراغوں کو حقیقی روشنی اسلامی فکر کے چراغوں سے ملی تھی۔ دنیا میں بلند ہونے والے مرغوب نعروں میں سے اخوت و مساوات کے نعروں کی بنیاد اسلام نے عالم انسانیت کو عطا کی تھی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ یورپ کی تمام جدید قدریں اسلام سے مستعار ہیں،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1703 سے 1762 کا زمانہ حیات پاتے ہیں اور بر صغیر کی غیر متنازع شخصیت کے طور پر اس کے افق پر ابھرتے ہیں۔ ان کی شہرت عالمگیر اور آفاقی تھی۔ شاہ ولی اللہ کا ظہور تب ہوا جب زمانہ ایک نئی کروٹ لے رہا تھا۔ مسلم اقتدار کی سیاسی بساط لپیٹی جا رہی تھی۔ معاشرے میں عقلیت پرستی اور عقلی استخراجات اور عقلی استدلالات کا غلبہ ہونے جا رہا تھا۔ آپ نے اس عالم میں حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی، اور حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر کلام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا گیا، دیگر انبیاء علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے اپنے اپنے زمانے میں کیوں کر اور کس لیے اپنی اپنی اقوام اور امم اور ملل کی طرف بھیجا ہے۔ بعثت رسالت کی ضرورت کو وہ قرآن حکیم سے ثابت کرتے ہیں، اور بعثت رسالت کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، فی سورۃ الرعد، بے شک آپ لوگوں کے احوال کی اصلاح کے لیے ڈرانے والے اور اپنی قوم کو ہدایت دینے والے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، ہر انسان میں دو طرح کی بنیادی استعداد پائی جاتی ہیں، ایک اس میں ملکیت کا وصف ہوتا ہے اور دوسرا اس میں بہمیت اور حیوانیت کی صلاحیت کا ہونا ہے۔ ہر انسان سے صادر ہونے والے اقوال اور اعمال انہی دو فطرتی منابع سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا عمل انسان کی صفت ملکیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، برا عمل انسان کی صفت سو بہمیت کا پرتو ہوتا ہے۔ نبی اور رسول کی بعثت انسان کی فطرتی صلاحیت ملکیت کو نمو دیتی ہے، فروغ دیتی ہے، اور اس میں موجود بہمیت، حیوانیت کی استعداد کو مغلوب کرتی ہے، اور وصف ملکیت کو انسان کی شخصیت کی پہچان اور شناخت بناتی ہے۔ اگرچہ بعثت رسالت کے ساتھ انسان کی اپنی سلیم الفطرت طبیعت اور عقل سلیم بھی اس کی صلاحیت ملکیت کو مزید فروغ دیتی ہے، اور یہ دونوں استعدادیں بھی انسان کے منافع، انسان کے مضار اور نقصانات کا فیصلہ کرتی ہیں، مگر عام طور پر لوگ ان کے صحیح استعمال سے غافل ہوتے ہیں۔ اس لیے بعثت رسالت کی ضرورت انسانوں کو پیش آتی ہے، اور عام انسان عمومی طور پر اپنے اقتضائے فطرت پر، اپنے تقاضائے فطرت پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اپنی عقل و درایت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اور اپنی فطرت و عقل کو دوسری غیر مفید چیزوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یوں زندگی کے حقیقی تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے وجدان کے تقاضوں اور اس کے تعلقات اور اس کے تقاضوں سے بھی لا تعلق رہتے ہیں۔ یہ سارے حالات بعثت رسالت کی ضرورت و اہمیت کو خوب ثابت کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو نبی اور رسول کی صورت میں فطرتی طور پر ایک ایسے رہنما کی اشد ضرورت ہوا کرتی ہے جو اس کو اللہ کی سنت جاریہ پر گامزن کر سکے، اور جو کچھ رسول اور نبی اس کو حکم دے وہ اس کی اطاعت و اتباع کرے،
اور جس سے وہ رسول و نبی روکے اس سے رک جائے، اور بعض ممسوخ الفطرت لوگ بعثت رسالت کی اس ضرورت طبی کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقصود اصلی مخالفت برائے مخالفت ہوا ہوتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ساری زندگی دوسروں کو بھی مسلسل گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ مفسد لوگ اپنے کردار کے حوالے سے لائق عتاب و غضب ہوتے ہیں، ان کو مغلوب کیے بغیر کوئی صالح معاشرہ، کوئی صالح جماعت وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کے برعکس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی رائے صائب ہوتی ہے مگر وہ ادھوری ہدایت سے مزین ہوتے ہیں، وہ بہت سے عقائد سے غافل ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے وہ خود کو از خود ہی کامل تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر وہ کامل ہوتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بھی بعثت رسالت کے ذریعے تنبہ کے محتاج ہوتے ہیں اور معاشرے کے ان دونوں طبقوں کی اصلاح کے لیے بعثت رسالت کی ہر دور کے اندر شدید حاجت اور ضرورت ہوا کرتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، منصب رسالت و نبوت کی حامل ذات کو خدائے بزرگ و برتر علم حقیقت اور علم ربانی سے بیرایاب کرتا ہے۔ باری تعالیٰ اس کو خلعت عصمت پہناتا ہے۔ بلا شبہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہی اس کا نظام تمدن ہے، اور نظام تمدن کو صحیح طور پر چلانے کے لیے کسی ایک ہادی، کسی ایک رہنما کی ہر دور میں ضرورت ہوا کرتی ہے، جو نظام تمدن کے مفاسد اور اس کے مصالح کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں، سب انسان اپنی استعداد اور صلاحیت میں برابر اور مساوی ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اس امت کو ایک ہادی کی، ایک رہنما کی بصورت نبی اور رسول ہر دور میں ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس ہادی اور رسول کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ آج اس جدید دنیا میں حاضرین گرامی قدر یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ کسی نے کوئی بھی علم اور کوئی بھی فن سیکھنا ہو تو اس کو اس شعبے کے استاد اور معلم کی شدید ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جب تک کسی ماہر فن کسی استاد کے پاس مشق و تمرین نہ کر لے اور کبھی بھی وہ ماہر فن نہیں بن سکتا۔ اسی طرح روحانی کمال حاصل کرنے کے لیے اور سعادت ابدی سے بیرایاب ہونے کے لیے بھی کسی باکمال ذات اور ہستی کی رہنمائی کی حاجت اور ضرورت ہر دور میں انسان کو درپیش ہوتی ہے۔ انسانوں کی اسی فطرتی اور روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس ہستی کو اس منصب جلیل و نبیل پر فائز کیا جاتا ہے اسی کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ یہ رسول و نبی اللہ کے بندوں کے طبقات میں سے طبقہ موفقین اور طبقہ مخلصین میں سے ہوتا ہے، اور اس منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے والی ذات و شخصیت کے لیے امر و حکمت الہیہ کے تحت لازم ہوتا ہے کہ وہ کھلے بندوں اعلان کرے لوگوں کے سامنے ثابت کرے کہ یہ وہ ذات ہے جس کو باری تعالیٰ نے اس منصب نبوت و رسالت کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اور سب لوگ یقین کر لیں کہ باری تعالیٰ نے لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے انہی رسولوں، انہی انبیاء کو چنا ہے اور انہی کو اس منصب کا بھرپور علم عطا کیا ہے، اور وہ ذات نبی اور رسول کی لوگوں تک اللہ کے احکامات کو، اللہ کے پیغامات کو پہنچائے، اور اس عمل ابلاغ میں وہ من جانب اللہ شیطانی تصرفات اور در اندازی سے محفوظ اور معمون کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کا کلام اس کی شان کا حامل ہوا کرتا ہے، اور اس کے کلام کی شان وما ینطق عن الہوی
ان هو الا وحی یوحی سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اس کا کلام سراسر وحی الہی ہوتا ہے، اور اس کلام کو وحی یوحی سے حیات اور تاثیر ملتی ہے۔ یوں وہ رسول و نبی اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو مکمل طور پر لوگوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اسی ابلاغ رسالت کی ذمہ داری ہی کی وجہ سے وہ ذات نبی ہوتی ہے اور وہ شخصیت رسول ہوا کرتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ نبی اور رسول اپنی قوم کا ہادی ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو اللہ کے کلام کی مبلغ اور ناقل ہوتی ہے۔ ان کے اوصاف و کمالات کو دیکھ کر لوگ ان پر متفق ہو جاتے ہیں اور ان پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہی ذات اللہ کے کلام کی صحیح مبلغ اور ناقل ہے، اور حتیٰ کہ اس کے کلام کی نہ صرف ناقل ہے بلکہ اس کی عاقل بھی ہے، اور ان کا عمل ابلاغ ہر سو اور ہر خطا سے پاک ہوتا ہے، اور یہ عمل ہی اتمام حجت کی مناسب اور ایک معقول صورت ہے۔ پھر بھی لوگ ان کی تعلیمات کو قبول نہ کریں تو وہ یقیناً مجرم ٹھہرائے جائیں گے، وہ کافر اور مشرک سمجھے جائیں گے، اس لیے کہ وہ رسول برحق کے بارے میں تشکیک رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ نبی اور رسول کی ہستی خصائص سے نبوت سے متصف ہوا کرتی ہے۔ لوگ ان کو ان کی علامات نبوت اور معجزات رسالت کے ذریعے سے اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور اچھی طرح پہچانتے بھی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب سوال یہ ہے کہ انسان نبی اور رسول کی معرفت کس ذریعہ علم کے ذریعے سے از خود کر سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے انسان کو اپنی صفت ملکیت کو اپنی قوت بہمیت پر غالب کرنا پڑتا ہے، اپنی بہمیت اپنی حیوانیت کو ملکیت کے تابع کرنا پڑتا ہے، پھر اعمال کو دیکھنا پڑتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کون سے اعمال اختیار کرے جو اس کے وصف ملکیت کو پروان چڑھائیں، اور کون سے وہ افعال ہیں جو اس کی صفت ملکیت کے لیے انتہائی ضرر رساں اور نقصان دہ ہیں، اور ان کا ترک کرنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تنہا ہماری عقل حقیقت نبوت سے ہمیں آشنا نہیں کر سکتی۔ عقل کا بڑا وظیفہ باری تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ امور معاش میں ہر انسان کی مدد کرے۔ اسی طرح حواس خمسہ ظاہری بھی ہمیں معرفت نبوت سے کامل آشنا کرنے کی استعداد نہیں رکھتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کی صحیح پہچان انسان اپنے وجدان کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، جیسے ہم اپنے جسم میں بھوک، پیاس اور اس کے گرم اور سرد ہونے کا اثر اپنے وجدان کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں، اسی طرح یہ معلوم کرنا کہ کون سی چیز روح انسانی کے اقتضاء اور انسان کے وصف ملکیت کے تقاضوں کے موافق ہے اور اس کا قبول کرنا اس کے لیے سراسر سعادت ہی سعادت ہے، اور کون سا خلق اور کون سا فعل اس کے مقتضائے فطرت اور اس کی باطن کی آواز کے مطابق ہے اور کون سا اس کے خلاف ہے۔ ہر انسان نبوت و رسالت پر ایمان اور عدم ایمان کا فیصلہ اپنے وجدان سلیم، اپنے ذوق سلیم کے ذریعے سے کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ نبی اور رسول پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ خود نبی اور رسول کے پاس اس کی عصمت نبوت کا کیا ثبوت ہے؟ لوگ اس کو کیسے معصوم عن الخطا سمجھ لیں اور اس پر کیسے یقین کر لیں؟ بلا شبہ نبی اور رسول کے پاس اپنی نبوت اور رسالت کا یقین تو یوں ہے کہ باری تعالیٰ اس کے دل میں بذریعہ وحی یقین پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ذات نبی اور رسول ہے، اور جن حقائق کا اس نے ادراک کیا ہے وہ سب کے سب درست ہیں اور صحیح ہیں، کوئی بات ان کے خلاف نہیں ہے، اور یہ یقین بعین ہی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک انسان کو بدیہات کا علم ہوتا ہے، جس کے لیے وہ کسی بھی دلیل اور برہان کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ 2 + 2
ہم میتھ میں کہتے ہیں 4 ہوتے ہیں، ہر کسی کو معلوم ہے 2 جمع 2 4 ہیں۔ اسی طرح نقیضین 2 ضد چیزیں، آگ اور پانی کا اجتماع کسی ایک جگہ ہونا محال ہے۔ اسی طرح انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ چیز اپنی شکل و صورت اور اپنے روپ میں ویسی نہیں ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے اور امر واقعہ میں کوئی سرے منہ تفاوت اور فرق نہیں ہے۔ اس کو اپنی آنکھ پر مکمل یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ حرف بہ حرف وہ واقعہ کے مطابق ہے، وہ واقعہ کے موافق ہے۔ علم بدیہات کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جس طرح انسان کو موضوعات لغت کا علم ہے اور اس شخص کی مادری زبان عربی ہے، اگر اس کے سامنے ہم لفظ ماں بولتے ہیں تو فوراً اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی شکل اور اس کا مفہوم آ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے سامنے لفظ ارض بولا جاتا ہے تو اس کے سامنے زمین کا تصور آ جاتا ہے۔ اب اس عربی النسل شخص کو لفظ ماں کے اطلاق اور لفظ ارض کے اطلاق میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے اطلاق اور معنی و مفہوم میں اس کو اس قدر یقین ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے یقین اور تیقن میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی ہے، باوجود اس کے کہ اس عربی النسل شخص کے پاس اپنے معنی مراد میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، پھر بھی اس کو یقین ہے، حتیٰ کہ ان الفاظ و معانی کے مابین کوئی عقلی لزوم پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے، مگر اس کا یقین، اس کا تیقن اور اس کا ایقان ان الفاظ کے معنی میں غیر متزلزل ہے۔ اسی غیر متزلزل کیفیت قلب کا نام ایمان ہے۔ اسی کو ایمان باللہ کہتے ہیں، اسی کو ایمان بالرسالت کہتے ہیں، اسی کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، ایمان بلا ریب ہے، بالتحقیق ہے، بالیقین الواثق ہوتا ہے، اور اس کو یہ علم بذریعہ وجدان حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب وجدان کے مظاہر ہیں اور سب اس کے کرشمے ہیں۔ وجدان باری تعالیٰ ہر نبی اور رسول کو اس کی اپنی شان کے مطابق قطعی اور حتمی یقین کی صورت میں اس کے دل میں بذریعہ وحی عطا کرتا ہے۔ ایک انسان اپنی سلیم الفطرت طبیعت اور سلیم العقل اور سلیم الذوق طبع کے ذریعے اپنی وجدانی قوت سے جان لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے کہ یہ ذات جو دعوی نبوت کر رہی ہے یہ واقعتاً نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ برحق ہے، یہ سچا نبی اور رسول ہے۔ اس کے ساتھ نبی اور رسول کے معصوم عن الخطا ہونے کا یقین اس نبی اور رسول کی طرف سے مختلف ادلہ برہانیہ کے ذریعے سے، ادلہ خطابیہ کے ذریعے سے اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نبی اور رسول اپنی صداقت و حقانیت کو ان کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں، عقلوں میں، ان کے دلوں میں ثابت کرتا چلا جاتا ہے، اور اس نبی اور رسول کے اخلاق اس قدر اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کے اعمال اس قدر بہترین ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک ذی فہم انسان جان لیتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص کبھی جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس کی ساری سیرت ہی اس کے دین کی صداقت اور حقانیت کی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اعلان بعثت کے وقت اپنی نبوت و رسالت کی صداقت کی دلیل اپنی سیرت اقدس کی صورت میں دی، اور ان کے سامنے دعوی نبوت کے بعد جو سب سے بڑی دلیل پیش کی، فرمایا قرآن اس دلیل کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہے عقل والو، میں تمہیں دلیل نبوت کی دیتا ہوں۔ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، اگر اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے تو میری نبوت و رسالت کا انکار کر دینا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو طرح طرح کے
اوصاف و کمالات سے نوازا ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے کے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے اپنی بارگاہ سے کسی فرد کو اس قوم کا ہادی اور رہنما بنا کر مبعوث کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اعلان کیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی اور رسول ہوا کرتا ہے۔ نبی اور رسول کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم و امت کو ایک عقیدہ دیتا ہے، انسانوں کو عمل کا ایک منہج دیتا ہے، اعمال صالحہ کی ان میں پرورش کرتا ہے، اعمال سیئہ کا ان کے وجودوں میں انسداد کرتا ہے، ان کو منافع حیات سے مملو کرتا ہے اور مضرات اور مفاسد حیات سے ان کو بچاتا ہے، ان کی عقول کو وحی الہی کی روشنی میں منور اور روشن کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کو تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ نبی ان کو ظلمات سے نکالتا ہے۔ نبی اور رسول کو ماننا، اس کی اطاعت و اتباع کو اختیار کرنا، یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے۔ اسوہ رسول کی پیروی ہماری فطرت کی آواز ہے۔ اس لیے نبی اور رسول کو باری تعالیٰ وہ علم دیتا ہے جو کسی اور انسان کو نہیں دیتا ہے۔ نبی اور رسول کے علم کا براہ راست ماخذ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسانی نظام تہذیب و تمدن تقاضا کرتا ہے کہ ایسے فرد اعلیٰ کی پیروی کی جائے جو سب انسانوں کے لیے آئیڈیل ہو، جو سب انسانوں کی عقلوں کی ضروریات کی کفالت کرنے والا ہو، جو سب کو سعادت حقیقی کا راستہ دکھانے والا ہو، جو ساری انسانیت کا سچا رہنما اور حقیقی ہادی ہو، جو انسانوں کا تزکیہ نفس کرنے والا ہو، ان کو معاشرے میں اعلیٰ انسان بنانے والا ہو، جس کی فطرت انتہائی روشن، منور اور تاباں ہو، جس کی صحبت میں بیٹھنے والے اصحاب رشد و ہدایت ہو جائیں، جس کی تعلیم و تربیت انسانوں کو عام انسانوں کے درد سے آشنا کر دے، جو جاہلوں کو زمانے کا استاد اور معلم بنا دے، جو تڑپتی ہوئی انسانی روحوں کو روحانی کمال اور قلبی اطمینان کا راستہ دکھا دے، جس کا بولنا وحی خدا ہو، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو خدا کی نازل کردہ ہدایت کو لوگوں تک بلا خوف و خطر پہنچائے، جو اپنے فرض تبلیغ میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہ کرے، وہ کلام الہیہ کا ناقل بھی ہو اور عاقل بھی ہو، جو اوصاف حسنہ سے اس طرح متصف ہو کہ اس کے ہم اثر نہ صرف اس پر اس کے معترف ہوں بلکہ اس پر متفق بھی ہوں، یہاں تک اعلانیہ اس ذات کو الصادق اور الامین کہنے والے بھی ہوں، وہ ذات جس کا وصف ملکیت اس کے ایک ایک قول سے ظاہر ہو، ایک ایک فعل سے جھلکے، جس کا اخلاق قرآن کی زبان میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا حامل ہو، وہ اپنے زمانے میں ایسے فصیح اور بلیغ پیرائے میں بات کرے جو بات تمام زمانے کی باتوں اور تمام انسانوں کے جذبوں کی ترجمہ ہو، اس کا ہر امر ہدایت عقل سے معمور اور منور ہو، جس کی صداقت اور حقانیت کی گواہی ہر وجدان صحیح کا مالک اعلانیہ طور پر دیتا ہوا دکھائی دے، اس کی ہر بات انسانوں میں یقین کی وہ شمع روشن کرے جس روشنی کو ہر انسان خود اپنی آنکھوں سے جان سکے، وہ رسول جس کے سامنے حقائق کائنات ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں اور اس کے اشارہ ابرو پر کائنات کے وہ سارے راز اس پر عیاں ہو جائیں، اس کی ذات خود دلیل حق ہو، وہ رسول جس کی ذات و شخصیت اپنے دین کی حقانیت پر برہان قاطع ہو، جس کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت اور گنجائش باقی نہ رہے، اور اس کا سارا کردار اپنے ہر پہلو میں اپنی صداقت اور حقانیت کا لزوم عقلی رکھتا ہو، اس کا وجدان نور علن نور ہو، وہ معصوم عن الخطا ہو، کذب و جھوٹ اس کی ساری زندگی میں کبھی بھی اس کے قریب تک نہ آیا ہو، ہمیشہ قرب الہی کے جلووں میں رہنا جس کی پہچان ہو، معنی اعلیٰ میں جو عظیم المرتبہ ہو، عظیم المرتبت ہو اور اعلیٰ مقام اور درجے پر فائز ہو، لوگ اس کے قرائن و آثار کو دے کر اس کے سچا ہونے کی گواہی دیں، جس کا ملائکہ سے
الحاق اور اتصال اس قدر ہو کہ ملائکہ اس پر درود پڑھتے ہوں، جس کی سیرت ہر زمانے میں بے داغ ہو، جس سے کوئی حرکت خلاف انسانیت اور خلاف قدر ایمانی کبھی بھی زندگی بھر میں صادر نہ ہوئی ہو، جو انسانوں کے بامی اختلافات کو بامی اتفاقات میں بدلنے کی زبردست قوت اور طاقت رکھتا ہو، جو خون کے پیاسوں اور جان کے دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دے، جس کی جان کو اہل ایمان اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت و آبرو پر مقدم رکھے، وہ ذات جو روح انسان سے بڑھ کر روح کائنات ہو، جس کے اسوہ حسنہ کی پیروی وہ خود کامیابی کی ضمانت ہو، جس کی روشن حیات زمانے کی اعلیٰ ترین روش زیست ٹھہرے، جس کی ہر خصلت ہر زمانے کی عظمت کی علامت بنے، جس کے ذکر کی رفت ذکر الہی بنے، جس کی اطاعت خدا بندی ٹھہرے، جس کی رضا کا اصول رضائے الہی کا عنوان بنے، جس کا عمل فعل خدا بنے، جس کا تعلق رب بنے، اور جس کی ذات کی محاربت اور عداوت خود محاربت اور عداوت الہیہ بنے، جس کی عطا و تقسیم عطا الہیہ بنے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وہ رسول جو اعتدال و توازن کا مالک ہے، جو خلق عظیم کا حامل ہے، جو متلون مزاج نہیں ہے، جس کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک منصفانہ ہے اور محسنانہ ہے، جس کا قول و فعل اور سنت لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہی ہدایت ہے، جو سارے انسانوں کے لیے سراپا نفع ہی نفع ہے، اور جو اپنے ہر قول و عمل میں مؤید عن اللہ ہے، مؤید عن الحق ہے، جو تہذیب نفس کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، جس کے کردار نے ساری دنیا کے نظام عدل کو قائم کیا ہے، اور نظام عدل سے جس نے ساری دنیا کو معمور کیا ہے، جس نے انسانوں سے ہر ظلم کو رفع کیا ہے، ظلم کا خاتمہ کیا ہے، جس نے عورتوں کو ماں، بہن اور بیٹی کی حیثیت میں عزت و ناموس دی ہے، تحفظ و منزلت دی ہے، جس کے دست اقدس سے بے شمار خار کے عادات معجزات کا ظہور و صدور ہوا ہے، جس کے قلب اور جس کی زبان میں نور ہے، جو انسانوں کا سچا ہادی ہے، سچا مزکی ہے، جس کی صحبت کیمیا اثر سے بڑوں کی تقدیریں بدل گئی ہیں، جس کو باری تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے مصالح اور منافع کا علم دیا ہے، جو دین کی تعلیمات کو لوگوں کے دلوں اور روحوں اور جسموں میں اتارنے والا ہے، جس پر ہر لمحہ خدا کی رحمت برستی ہے، جس کے لیے ہر لحظہ خدا کی نصرت آمادہ رہتی ہے، جو مطلع انسانیت کا ماہتاب بھی ہے، آفتاب بھی ہے، جس کی تدبیر خدا ٹھہرتی ہے، جس کا پہلا اور آخری فرض رشد و ہدایت ربانی کا ابلاغ ہے، جس کی بعثت اس لیے ہوئی ہے جو اپنی امت کو وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کے منصب پر فائز کرنے والا ہے، جو اپنی امت کو تمام لوگوں اور تمام پر خیر امت کا اعزاز کا حامل بنا دینے والا ہے، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کے اعزاز کا ان کو حامل بنانے والا ہے، جو امت کو تمام پر گواہ اور شاہد کا منصب عزت عطا کرنے والا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ رسول جس نے امت کو لوگوں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں اور نرمیاں پیدا کرنے والی امت بنایا ہے، اور ان کی مشکلوں کو حل کرنے والی اور ان کی مشقتوں کو رفع کرنے والی امت بنایا ہے۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، وہ رسول جس کو باری تعالیٰ نے اپنے احکامات کی اطاعت کا عملی ماڈل اور عملی اسوہ اور عملی نمونہ بنایا ہے، وہ رسول جس کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ معاشرے کے کمزوروں کو وہ طاقتور بنا دے، اپنی امت کو دنیا بھر کے لیے امامت کے منصب پر فائز کر دے، جو زمین میں لاوارث ہیں ان کو وراثت ارضی عطا کر دے، اور زمین میں ان کو تمکنت اور اقتدار ان کا قائم کر دے،
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. اور وہ رسول جس کی اطاعت اور اتباع کا لازمی نتیجہ انہم لہم المنصورون اور اس کا عملی مشاہدہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کی صورت میں نکلے، اور ان سارے حقائق کی بنا پر نبی مبعوث کی اطاعت و اتباع لازمی اور ناگزیر ہے. باری تعالیٰ اطاعت و اتباع رسول کے داعیے کو مزید متحرک کرنے کے لیے اور دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور رسالت محمدی کی صداقت کو عیاں کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول کو معجزات عطا کرتا ہے. ان معجزات میں سے بعض استجابات دعوات اور ظہور برکات کا باعث ہوتے ہیں، بعض معجزات میں تبریک و برکت